إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کلا. ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے یہ امت رسول کی، ابو بکر سے کچھ آئین صدق و صفا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے شرم و حیا کے لا. یورپ میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا. بزرگان محترم، ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے ساتھ ایک جذباتی تعلق رکھتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی، اور اسی مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی سفر یعنی ہجرت فرمایا، اور اسی مبارک مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کی وصال بھی ہوئی ہے. ربیع الاول کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے، ہر ایک مومن کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انگڑائیاں لینے لگتی ہے، اور یہ ایمان کے سالم ہونے کی علامت بھی ہے کہ بندے کو اپنے نبی سے عشق اور اپنے نبی سے محبت کامل طور پر موجود ہو. آج کی اس نشست میں مسجد کی طرف سے مجھے عنوان ملا ہے حالت حاضرہ اور سنت رسول. حالت حاضرہ اور سنت رسول اتنا وسیع عنوان ہے، اتنا پھیلا ہوا مضمون ہے کہ اگر میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں تو وقت تو ویسے بھی ناکافی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہم اپنے حالات پر جوڑ کر دیکھیں، اپنے حالات پر اطلاق اور جاری کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ مضمون ہی بہت بھاری نظر آئے گا، بہت مشکل نظر آئے گا. اس لیے میں نے اپنی طرف سے اس مضمون میں ہلکے سے چینجز کر کے میں نے اس کو ایک مومن کے پرسپیکٹیو سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا حقوق ہونے چاہیے تھے، ان پر آج میں گفتگو کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ نہایت اہم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا، آپ علیہ الصلاۃ سے عشق کے دعوے کرنا، یہ آسان کام ہے۔ ہر ایک مسلمان، ہر ایک ایمان والا آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عشق ہے، لیکن اس کے لیے جو پیمانے ہیں، اس کے لیے جو کرائٹیریا شریعت اسلام کی طرف سے متعین ہو کر ہمیں ملتا ہے، وہ بہت بھاری ہے، وہ بہت مشکل ہے، وہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے دل گردے کی طاقت چاہیے، اس کے لیے دل گردے کی طاقت چاہیے۔ جیسا کہ مؤذن صاحب نے ابھی نعت میں کہا تھا، سب کے بس کی بات نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو ہمت کرتا ہے، جو اپنے اندر اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کر کے اتر جاتا ہے، اس کے بس کی بات ہے، اس کے بس کی بات ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اترے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کے لیے دل و جان سے۔ ان کے بس کی بات ہو گئی، ان کے بس کی بات ہو گئی۔ آپ لوگ ادھر آ جائیں، ادھر آ جاؤ۔ مقرر کا سب سے بڑا مائنس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تقریر میں کوئی خلل آ جائے۔ جب تقریر میں خلل آ جاتی ہے، چاہے کسی بھی طرح سے ہو، تو فلو رک جاتا ہے، اور جب فلو رک جاتا ہے تو مضامین اور باتیں ذہن پر اللہ رب العزت نہیں ڈالتے ہیں، دل پر سے وہ باتیں اٹھ جاتی۔ اس لیے مقرر جہاں بھی آپ جس بھی کسی بھی عالم کی تقریر سنیں تو اس کی تقریر میں انٹرپشن، تخلل، خلل پیدا کرنے سے حد درجہ احتراز کرنا چاہیے، ورنہ مضامین الٹ جاتے ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے عشق نبی کا دعویٰ کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تو خوش کر سکتا ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اور اللہ کی کتاب کی نظر میں وہ بندہ کامیاب ہے یا نہیں، ایک سوال ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ کئی سالوں سے ہم سیرت کے جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو علماء کی زبان سے سن رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال فرمانے تک کی پوری سیرت اگرچہ مفصل نہیں، مختصر ہی صحیح، کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ ہم اللہ کے نبی کے عشق کے دعوے دار ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو یہ سوال تو ہم پر بنتا ہے کہ اس محبت کی دلیل لاؤ، اس محبت کی دلیل لاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک حکایت کہ زلیخا ایک عورت گزری ہے، لیلا ایک عورت گزری ہے۔ کہتے ہیں کہ لیلا کے پیچھے کئی سارے مجنون گرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ سارے مجنونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے لیلا سے عشق ہے،
مجھے لیلا سے محبت ہے۔ لیلا کہتی ہے کسی نے میری قربت حاصل نہیں کی، کسی نے میرے نزدیک ہونے کی کوشش نہیں کی، تو یہ دعوے محض دعوے ہیں، زبانی جمع خرچ ہے، ڈھونگ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے ہی ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیریسلی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھا ہوتا، ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات بھی حاصل کر لیے ہوتے، تو پھر ہماری یہ حالت آج نہیں ہوتی، ہماری یہ حالت آج نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اصول بتاؤں گا، میں طریقے بتاؤں گا۔ آیت میں نے پڑھی ہے، رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، آپ کی توقیر اور تعظیم کرو، اور آپ کی نصرت اور مدد کرو، اور اس نور کی پیروی کرو جو نور تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ جو لوگ یہ چار کام کر لیتے ہیں، آقا پر ایمان لاتے ہیں، آقا کی تعظیم کرتے ہیں، آقا کی نصرت کرتے ہیں، اور آقا نے جو کلام لایا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ سکسسفل ہیں، یہی لوگ اس دنیا میں بھی جیت گئے ہیں، آخرت میں بھی یہی لوگ جیتیں گے۔ رزلٹ ہم رکھ رہے ہیں سامنے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے تفسیر کے نشستوں میں بیٹھنے کا اہتمام کیا ہوگا تو آپ ہماری یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہر تفسیر کی کلاس، ہمارے ہر تفسیر کا درس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحابی آ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے اے امی جان، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کی سیرت کیسی ہے؟ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں بتاتی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتی ہیں کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ وہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ امی جان فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آقا کی سیرت قرآن ہے، آقا کی سیرت قرآن ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آقا کی سیرت بیان کی ہے، ہم نے آقا کی سیرت بیان کی ہے۔ قرآن کو جو بندہ سمجھتا ہے، قرآن پر جو عمل کرتا ہے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آقا قرآن سے ہٹ کر نہیں، قرآن آقا سے ہٹ کر نہیں۔ آقا نے جو کہا وہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن جو کہتا ہے وہ آقا کے عمل کا متن اور ٹیکسٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام کے لیے ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم ان کو فلفل کر رہے ہیں یا نہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پورا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر دن میلاد ہے، ہمارا ہر مہینہ ربیع الاول ہے۔ اور اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کیا تو ربیع الاول کا مہینہ بھی ہمارے لیے خوشیوں والا مہینہ نہیں ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ دلیل ہے، دلیل ہے۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، سب کے لیے نہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، سب کے لیے نہیں۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام کی وہ حدیث یاد کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں،
کہتے ہیں پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین۔ صحابہ خطبے کے بعد پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے ایک عجیب کام دیکھا، اس سے پہلے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا جبرائیل امین آ گئے، انہوں نے 3 بددعائیں کی ہیں، ان بددعاؤں پر میں نے آمین کہا ہے۔ ان میں سے ایک بددعا میں سناؤں آپ کو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل امین نے کہا جس ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، غارت ہو جائے وہ انسان جس کے پاس رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کے آخر تک وہ اپنی مغفرت نہ کرائے، برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں آمین۔ اب اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی مسلمان بندے پر رمضان کا مہینہ آتا ہے اور وہ اللہ کے دربار میں رو کر گڑ گڑا کر پلا کر اللہ کو منا نہیں لیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مبارک مہینہ جو پورے انسانوں کے لیے رحمت والا تھا، وہی مہینہ اس ایک بندے کے لیے نحوست والا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی مغفرت اسے نہیں ملی، جبرائیل امین کی بددعا ملی، آقا کی آمین ملی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنی سیرت سے، قرآن و سنت پر عمل کرنے سے اللہ کا قریب بنتا ہے، اللہ کا مقرب بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صرف زبان سے جملے کہتا بیٹھ جائے، کردار میں نہ ہو، وہ صرف گفتار کا قاضی ہو، کردار میں وہ زیرو ہو، صفر ہو، اس عمل کا، اس کی اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کام پورا نقصان میں ہے، اس کی تجارت پورے گھاٹے میں ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ہمیں 4 باتوں کا حکم فرماتے ہیں، انہی 4 باتوں پر میں مختصر سی گزارشات رکھ کر اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ آپ سمجھیں یہ ہماری تفسیر بھی ہے اور یہ سیرت کا بیان بھی ہے، یہ حالت حاضرہ پر سنت رسول کا بیان بھی ہے، سب کو میں نے آج اس موضوع میں کمپلیٹ کرنا ہے، کور کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت ہمیں 4 باتوں کا حکم دے رہے ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی پر ایمان لایا جائے، اللہ کے نبی پر ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، ایمان لانے کے بعد آقا کی تعظیم کی جائے۔ نمبر 3، آقا کی تعظیم پر رکنا نہیں ہے، آقا کی مدد کی جائے، نصرت کی جائے، حمایت کی جائے۔ نمبر 4، رب العزت فرماتے ہیں آقا نے جو کلام لایا ہے اس کی اتباع کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ ان میں سے آخری بات قرآن کے بارے میں تو آج اس نشست میں گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ہر ہفتے ہمارا ٹاپک ہوتا ہے، ہر اتوار کو عشاء کے بعد ہم اسی عنوان پر بات کرتے ہیں۔ پہلے 3 عنوانوں پر میں مختصر سی گزارشات رکھوں گا۔ پہلا حکم اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں یہ دیتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا مطلب ایمان کا؟ ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے ہمیں جن باتوں کو ماننے کا حکم دیا ہے ان کو ایز اٹ از مان لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کرنے کے بجائے ایز اٹ از، جیسے آقا نے ہمیں پہنچایا مان لیا جائے، آمنا سلمنا کہہ لیا جائے۔ اسلامک ٹرمنالوجی میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے 2 چیزیں۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، ہماری باتیں سننے اور سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ اگر نہیں سمجھیں گے اور سننے میں کوتاہی کریں گے تو یہ باتیں نکل جائیں گی اور آپ بیان کے بعد اٹھ کر جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ مجھے پسند نہیں آتا کہ میں جاتے ہوئے آپ کو کچھ نئی باتیں نہ دوں، یہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں ٹیک اوے کا قائل ہوں۔ آپ میرے پاس 45 منٹ 40 منٹ بیٹھتے ہیں تو کم از کم 3-4 باتیں تو نئی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس لیے توجہ فرمائیے، ایمان کا مطلب ہے اسلامک ٹرمنالوجی میں 2 چیزیں۔ نمبر 1 تصدیق بالقلبی، نمبر 2 اقرار باللسانی۔ تصدیق بالقلب کا مطلب کیا ہے؟ قلب سے
مان لینا، قلب سے مان لینا، قلب کہتے ہیں دل کو، دل سے مان لینا۔ نمبر 2، زبان سے اس مانی ہوئی چیز کا اقرار کرنا۔ قلب سے ماننا، دل سے قبول کر لینا، ایکسیپٹنس، یا کہہ سکتے ہیں سبمیشن، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا آقا کی تعلیمات کے آگے۔ اور صرف دل سے ماننا کافی نہیں ہے، زبان سے کھلم کھلا اعلان کرنا کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے انی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے دل سے ماننا، دوسرا ہے زبان سے اقرار کرنا، زبان سے ماننا، زبان سے کہنا کہ میں ان سب چیزوں کو مانتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان آ گیا، ایمان آ گیا۔ میرے بھائیو توجہ فرمائیے، انسان کے اندر عمل کی قوت پیدا ہوتی ہے دل سے۔ انسان کے اندر عمل کی قوت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ دل سے پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو بات سمجھاؤں، ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتی ہے طریقت، 2 لفظ ہیں، ہم جانتے ہیں، شریعت ایک لفظ ہے، طریقت ایک لفظ ہے۔ شریعت اور طریقت ان دونوں کا پرپس ایک ہی چیز ہے، وہ وصول الی اللہ تک پہنچنا۔ کیا مطلب ہے، کیا پرپس ہے؟ اللہ تک پہنچ جانا۔ شریعت کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کا مکان ہے، آپ کا گھر ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد آپ اپنے گھر کو جائیں گے، آپ کا پرپس ہے گھر کو جانا۔ گھر کو جانے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ 2 چیزوں کی ضرورت۔ نمبر 1، آپ کے گھر تک کوئی راستہ ایگزسٹ کرتا ہو، کوئی راستہ موجود ہو، اس پر چل کر آپ گھر کو جائیں گے۔ گھر کو جانے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے گھر کو۔ تو پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ راستہ ہو۔ صرف راستہ ہو تو بھی گھر کو نہیں جا سکتے۔ دوسری کنڈیشن اپلائی ہوگی کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہو کہ آپ گھر کو جا سکیں۔ طاقت نہیں ہے تو نہیں جا سکتے گھر کو، طاقت نہیں ہے تو گھر کو نہیں جا سکتے۔ تو منزل کو اچیو کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 راستہ ہو، نمبر 2 اس راستے پر چلنے کی طاقت ہو۔ شریعت یہ راستہ ہے، طریقت یہ اس راستے پر چلنے کی طاقت ہے۔ شریعت کا تعلق بدن سے ہے، طریقت کا تعلق دل سے ہے۔ شریعت اقرار باللسان، زبان سے کہنے کا نام ہے، اور طریقت تصدیق بالقلب، قلب سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں شریعت اور طریقت پیرالل چلتی ہیں، ایک دوسرے کے سنگت چلتی ہیں۔ اگر طریقت راستے کو چھوڑ کر ہٹ جائے تو پھر آپ گھر کو نہیں جا سکتے، اور اگر آپ کے پاس جانے کی پوری طاقت ہے لیکن راستہ ہی نہیں ہے تو آپ پھر بھی گھر کو نہیں جا سکتے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کا مطلب ہے کہ ایک بندے کے بدن میں بھی پوری شریعت آ جائے اور اس کے دل میں پوری طریقت آ جائے، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ تو یہ پہلا حکم ہے اللہ کی طرف سے ہمیں کہ ہم کیا لائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ جب ایمان بھر جاتا ہے، جب ایمان کامل ہو جاتا ہے، جب ایمان اپنے لاسٹ سٹیج تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اسی ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے
تعظیم کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے۔ تو معلوم ہوا جس کا ایمان کمپلیٹ ہوگا وہ آقا کی اتنی تعظیم اور توقیر کرے گا، جس کے ایمان میں کمی ہوگی وہ آقا علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر میں کمی کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، کس سے؟ فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی کو بلند آواز سے نہ پکارو۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آواز زور سے نہ کریں، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے آگے نہ بڑھیں۔ آقا نے ہمیں حکم دیا ہے 4 رکعتیں فرض پڑھنے کی، ہم 5 نہیں پڑھ سکتے، نبی سے آگے بڑھنا ہوا۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے روزہ سورج ڈوبتے ہی کھول دینا ہے، روزہ مکمل کر لینا ہے، ہم سورج ڈوبنے کے بعد تک روزہ نہیں رکھ سکتے، 1 منٹ زائد بھی نہیں کر سکتے، 1 منٹ کم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر۔ جب انسان کے اندر آقا کی تعظیم آ جاتی ہے تو اس کو پہچاننے کے 2 طریقے ہیں۔ اب میں آپ کو پوری بات سمیٹ رہا ہوں، توجہ فرمائی۔ انسان کے اندر آقا کی تعظیم اور توقیر آ جاتی ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں کمپلسری ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر 2 چیزیں نہیں ہیں تو اس کی تعظیم اور توقیر کا کام نام سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، ریالٹی اس کی کچھ نہیں ہے۔ کون سی 2 چیزیں؟ میں نہیں کہتا، آقا کی زبان سے سنیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نمبر 1، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کی بچوں سے، اس کے والدین سے، پورے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ جس کے دل میں آقا کی محبت اپنے بال بچے، والدین اور پورے لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو، اس کا دعویٰ محبت کا جھوٹ ہے، اس کا دعویٰ محبت کا جھوٹ ہے۔ وہ سچا عاشق نہیں ہے، وہ سچا محبت کرنے والا نہیں ہے جس کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ جملہ چھوٹا ہے، مطلب بہت گہرا ہے، سینٹنس چھوٹا ہے، مطلب بہت گہرا ہے۔ میں گھر میں گناہ کرنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے ٹی وی لے کر دیتا ہوں اس لیے کہ میرا بچہ ضد کرتا ہے، میں بچے کی ضد کو مان کر ٹی وی لے کر گھر میں لگاتا ہوں اور سنیما چلاتا ہوں، فلمیں چلاتا ہوں۔ اس کا سمپل مطلب ہے کہ اس کے دل میں آقا کی محبت کم، بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ اگر آقا کی محبت زیادہ ہوگی، بیٹے کی محبت، بیٹے کی بات وہ نہیں مانے گا، بیٹے کی بات وہ نہیں مانے گا۔ بیوی کہتی ہے یہ بدعت کریں، یہ رسومات کریں، یہ کام کریں، یہ کام کریں، اللہ کے نبی کہتے ہیں تو نہیں کر سکتا، اس کے باوجود وہ کام کرتا ہے۔ اس کا ڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں آقا کی محبت کم، بیوی کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اب معنی اس کا کتنا بڑا ہے سمجھ جائے کہ جس کے دل میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے، ان کے بیٹے بہت بعد میں ایمان لے آئے، عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان لانے کے بہت زمانے کے بعد انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ ایک لڑائی میں، شاید جنگ احد تھی، اس لڑائی میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ لڑائی کے درمیان آپ میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، آپ میرے تلوار کے
نیچے آ گئے تھے، میں نے دیکھا میرے ابا ہیں، میں نے چھوڑ دیا رحم کر کے۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھے اس لیے معلوم نہیں پڑا۔ فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خوش ہو جا، اس وقت تو میرے تلوار کے نیچے نہیں آیا، اگر تو میرے تلوار کے نیچے آ جاتا میں بیٹا ہونے کی وجہ سے تجھے نہیں چھوڑتا، تجھے قتل کر دیتا، تجھے قتل کر دیتا۔ ہاں یہ چیز ہے، یہ محبت ہے۔ آقا کی محبت میں بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، آقا کی محبت میں اماں بابا کی کوئی حیثیت نہیں، آقا کی محبت میں جورو بچوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ مجھے جورو کہے، بچے کہے، میرا ختنہ بینڈ باجے سے نکالا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بینڈ باجوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی مسلمان انسان کھڑا ہو کر کہے کہ چلو بچوں کی خوشی میں نے بینڈ باجے کر لیے، اس کا سیدھا مطلب ہے کہ میں نے آقا کی محبت کو بیٹے کی محبت پر قربان کر دیا۔ اب بتاؤ یہ کامل ایمان نہیں ہے۔ نمبر 2 محبت زیادہ ہو، نمبر 2 اتباع آقا علیہ السلام کی کرتا ہو۔ یہ اہم بات ہے۔ آقا کے اندر آقا کی تعظیم کے 2 پیرامیٹرز ہیں۔ نمبر 1 آقا سے سچی محبت ہو، نمبر 2 آقا علیہ السلام کی اتباع کرتا ہو، پیروی کرتا ہو۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تم آقا کی اتباع کرو گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ تو معلوم ہوا اللہ نے جو ہمیں 4 باتوں کا حکم دیا ہے اس میں سے جو دوسری بات ہے تعظیم، اس کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے آقا کی اطاعت اور ایک ہے آقا کی محبت۔ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم کرنے والا ہے، توقیر کرنے والا ہے۔ دوسری کنڈیشن کو بھی اس نے فلفل کر لیا۔ پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ آقا پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کا مطلب میں نے بیان کیا کہ میرا پورا بدن شریعت کے مطابق ہو جائے، میرا پورا قلب طریقت کے مطابق ہو جائے۔ نمبر 2 آقا کی تعظیم کرنا۔ آقا کی تعظیم کی 2 علامتیں ہیں، آقا سے محبت رکھتا ہو، آقا کی اطاعت کرتا ہو، اتباع کرتا ہو۔ 2 باتیں ہو گئی تھی، میں نے کہا 4 باتیں ہیں پوری اس آیت کریمہ میں، 3 باتوں پر میں گفتگو کروں گا، 3 میں سے 2 باتیں میں نے کمپلیٹ کر لی ہیں۔ تیسری بات اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کے نبی کی مدد کرو، نصرت کرو، حمایت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہم کیسے اللہ کے نبی کی مدد کریں گے؟ ہم کیسے اللہ کے نبی کی مدد کریں گے؟ اللہ کے نبی نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں اس مقصد کو پورا کرنا یہ آقا کی نصرت، آقا کی مدد ہے۔ کار نبوت میں آقا علیہ السلام کی مدد کرنا یہ اس آیت کریمہ میں مراد ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نبی کو کس مقصد کے لیے اللہ دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو ہم آگے بڑھائیں، اس مقصد کو ہم آگے بڑھائیں۔ کس مقصد کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے؟ قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی کو 4 مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ کتنے مقصد کے لیے؟ 4 مقصد کے لیے۔ 4 مقاصد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر کوئی مسلمان بندہ ان 4 مقصدوں کو پورا کرنے میں محنت کرتا ہے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی مدد کرتا ہے۔
کیا 4 مقصد ہیں؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانا۔ نمبر 2، یزکیہم، لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو پاک کرنا۔ نمبر 3، یعلمہم الکتاب، لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ نمبر 4، یعلمہم الحکمہ، لوگوں کو حکمت سکھانا۔ یہ 4 کام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کیا؟ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا۔ نمبر 3، کتاب کی تعلیم دینا۔ نمبر 4، حکمت کی تعلیم دینا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ 4 کام جو کرتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا ہے۔ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانا، یہ کون کرتے ہیں؟ یہ مکتبوں میں اساتذہ کرتے ہیں، بچوں کے سامنے کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں اللہ کی آیتیں کیسے پڑھی جاتی ہیں، الف با تا ان ان۔ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھنے کی دعوت کو عام کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی مدد کرنے والے ہیں۔ دوسرا کام، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا۔ لوگوں کے دلوں کو کون پاک کرتے ہیں؟ اللہ والے لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، اللہ والے لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ تو جو انسان اس دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس جا کر، ان اللہ والوں کے پاس جا کر اپنے دلوں کو پاک کریں۔ نمبر 3، لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دینا۔ یہ کون کرتے ہیں؟ یہ مدرسوں میں علماء کرتے ہیں، یہ مسجدوں میں ائمہ کرتے ہیں، یہ ممبروں میں خطبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا چاہتی ہے۔ نمبر 4، حکمت کی تعلیم دینا۔ حکمت یعنی عملی نمونہ لوگوں کے سامنے بن کر دکھانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 4 کام جو کرتا ہے وہ اللہ کے نبی کی مدد کرتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 4 کام کرنے والے ہی علماء ہیں، اسی لیے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا۔ اسی لیے علماء کو کیا قرار دیا گیا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 4 کام وہ لوگ کرتے ہیں، یہ 4 کام وہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ 4 کام کرنا، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی مدد کر رہا ہے، نصرت کر رہا ہے، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے میں محنت کر رہا ہے، جستجو کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 کاموں کو سپورٹ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 کاموں کو مضبوط کریں۔ اپنے مکتبوں کا حال دیکھیں، ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کتنی مسجدوں میں ہم مکاتب چلا رہے ہیں سکسسفلی، جائزہ لے کر دیکھیں۔ کتنے اسکولوں میں ہم دینی تعلیم کا انتظام کر کے رکھے، جائزہ لے کر دیکھیں۔ اسلامی اسکول، اسلامی نام سے جو اسکول بنے ہوئے ہیں وہاں اسلام کی کتنی تعلیمات ہوتی ہیں، آپ جا کر دیکھیں، جائزہ لے کر دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، مدرسوں کی حفاظت کرنا، مکتبوں کی حفاظت کرنا، دین کی خدمت کرنے والے، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سپورٹ کر رہے ہیں۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت کر رہے ہیں، تو حالت حاضرہ اور سنت رسول کا جو مجھے عنوان دیا گیا اس سے میں اپنی بات کو جوڑنے لگا ہوں۔ توجہ فرمائیے میرے بھائیوں، ہمارے حالت حاضرہ کے لیے سنت رسول ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے نبی جن مقاصد کو لے کر اس دنیا میں تشریف لے آئے ان مقاصد کو ہم آگے بڑھائیں، ان مقاصد کو ہم مضبوط کریں، دین کے کام جو ہو رہے ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں، جن جن میدانوں میں جن جن فیلڈوں میں ہم دین کا کام نہیں کر رہے ہیں ان میں اپنا ریپریزنٹیٹیو بنائیں، ان میں اپنی نمائندگی کو مضبوط کریں، ان کاموں کو ہم مضبوطی کے ساتھ لے کر جائیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے ہمارے یہاں 3 نظام چلتے ہیں، ایک ہے پولیٹیکل سسٹم اور ایک ہے اکنامکل سسٹم اور ایک ہے سوشل سسٹم۔ ہمارا سوشل سسٹم جب سیرت رسول کے مطابق نہیں آئے گا، ہمارا اکنامکل سسٹم شریعت کے اندر نہیں آئے گا، جب ہمارا اکنامکل سسٹم شریعت مطہرہ کے طور و طریقے کو فلفل نہیں کرے گا، ہمارا پولیٹیکل سسٹم مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ہم پولیٹیکلی مار کھاتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، ہر کوئی آئے گا ہمارے سر پر مار کر چلا جائے گا، ہر کوئی آئے گا ہمارے سر پر ٹاپی دے کر نکل جائے گا، سارے لوگ ہمیں ستائیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس شریعت نہیں ہے، ہمارے پاس اکنامک سسٹم میں شریعت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سوشل سسٹم میں شریعت نہیں ہے۔ گھریلو سسٹم کا جائزہ لے کر دیکھیں، گھر گھر لڑائیاں ہیں، بھائی بھائی کے درمیان لڑائی، دوستوں کے درمیان لڑائی، سالوں سے لڑائیاں چل رہی ہیں، یہ اس کے چہرے کو دیکھنے کا روادار نہیں، وہ اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، قسمیں کھا رہے ہیں کہ تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا، قسمیں کھا رہے ہیں کہ تیری دہلیز میں نہیں کھندلوں گا۔ یہ حالت ہماری سوسائٹی کی ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے سیرت کو اپنے سوشل سسٹم میں امپلیمنٹ نہیں کیا۔ جب سوشل سسٹم کے اندر شریعت نہیں آئے گی ہمارا اکنامکل سسٹم فیل ہوگا، جب ہمارا اکنامکل سسٹم فیل ہوگا پولیٹیکلی ہمیں طاقت نہیں مل سکتی، پولیٹیکلی ہم ایمپاور نہیں ہو سکتے، ہماری قوم آگے نہیں بڑھے گی اگر ہم نے اپنے سوشل سسٹم کے اندر اسلام کو نہیں لایا۔ بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، دوستوں یاروں کے کیا حقوق ہیں، جب تک ہم ان کو نہیں پہچانیں گے ہم مضبوط نہیں ہو سکتے۔ میں نے اپنے استاد سے کہا کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک کیس ہمارے پاس آیا مسلمان کا، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کا، بہت بڑی لڑائی جھگڑا ان کے اندر ہوا تھا، وہ پوری ڈیٹیل تمل میں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے تمل پڑھ کر میرے استاد کو اس کا مطلب سنایا، سمجھایا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت نے سنا، میں نے آگے میرے استاد سے سوال کیا کہ حضرت اتنی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں اب تک ہم پھنسے بیٹھے ہیں، دنیا کی کتنی بڑی لڑائیاں، کتنی بڑی سیاستیں، کتنا جیو پالیٹکس اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہو رہا، ان سب کو کب ہم جا کر ختم کریں گے، ان سب کا حل کب ہم تلاش کریں گے، یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں ہم اٹکے بیٹھے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ استاد نے کہا کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اگر ختم ہو جائیں وہ بڑی بڑی لڑائیاں خود ختم ہو جائیں گی، وہ بڑی بڑی لڑائیاں خود ختم ہو جائیں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار لیتے ہیں، قرض لینے کے بعد پیسے ہونے کے باوجود قرض ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ٹالتے رہتے ہیں، بھگاتے رہتے ہیں، پھراتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں، بے پار کر رہے ہیں، صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہے، بے پار کر رہے ہیں، عیب والی چیز کو سامنے نہیں بتاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، مسلمان ہے دھوکہ دے رہا ہے۔ عیب والی چیز کو خریدنا بیچنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من باع عیبا لم یبینہ، جو کوئی عیب دار چیز کو بیچے اور اس کو بیان نہ کرے کہ اس میں فلانا عیب ہے، اس میں فلانی کمی ہے، وہ خود بیچ دے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے۔ اللہ اکبر! جس کمائی کو ہم لا رہے ہیں اس کمائی پر فرشتوں کی لعنت ہو، وہ کمائی میرے گھر میں سکون کیسے لائے گی؟ وہ کمائی رحمت کے فرشتے کیسے اتاریں گی جبکہ رحمت کے فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے؟ میرے بھائیوں، یہ موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے حقوق کو ادا کریں، اللہ کے نبی کے حقوق کو پورا کریں، جیسے ایمان لانے کا حق ہے ویسے ایمان لائیں۔ نمبر 2، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کریں۔ تعظیم اور توقیر کی علامت یہ ہے کہ آقا کی محبت اندر آ جائے، آقا کی اطاعت مکمل طور پر اندر آ جائے۔ نمبر 3، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کریں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کرنے کا سمپلی طریقہ یہ ہے کہ جو بھی دین کا کام کرتے ہیں، جس انداز سے بھی کرتے ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ مدرسے ہیں، مدرسوں کی مدد کی جائے، مکتب ہیں، مکتب کی مدد کی جائے، صرف پیسے دے کر نہیں، بچے دے کر، صرف پیسے دے کر نہیں، اپنے بچوں کو لا کر داخل کروائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو لا کر داخل کروائیں۔ آج تو مدرسوں کی حالت اتنی خراب، اللہ حفاظت فرمائے۔ پورے ہندوستان کی نیوز ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے۔ کافر سمجھتا ہے مدرسوں کی اہمیت کو، مسلمان کو اندازہ نہیں ہے، مسلمان کو اندازہ نہیں ہے مدرسوں کی اہمیت۔ کافر جانتا ہے مدرسوں کی اہمیت، اس لیے دشمن بن کر بیٹھا ہے۔ مسلمانوں کو اندازہ نہیں ہے مدرسوں کا کیا رول ہے اسلامک ہسٹری میں، ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ چوتھی بات وہ میں ہمیشہ اپنی تفسیر کے جلوس میں، تفسیر کے نشستوں میں کہتا رہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بس آخری ایک بات میں کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ہر گھر میں، ہر کچے پکے گھر میں اللہ کے توحید کے پیغام کو پہنچانے کا کام ابھی باقی ہے۔ اس کام کو آگے بڑھانا یہی سیرت النبی کا خلاصہ ہے، یہی سیرت النبی کا ایسنس ہے، یہی سیرت النبی کا نچوڑ ہے۔ رب العزت ہمیں عمل کی بے انتہا توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مجلس کے تھرو اللہ رب العزت ہمیں عالم میں اس کے دین کے احیاء کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔